ہم نے الگ ہونے کو ترجیح دی، مل کے جینے کو نہیں. لیکن بعد میں سمجھ میں آ گئی بہت آسانی سے کہ مسئلہ صرف ایک چھوٹی جھوٹی شناخت کا ہے. میں عارفہ رہوں، آپ سمینا رہیں، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ مجھے فیض صاحب اس لیے بھی بہت پیارے لگتے ہیں، انہوں نے میں کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا کبھی، وہ ہم کہتے تھے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتا ہے وہ بہت غرور میں اور تکبر میں اور تنتنے میں ہے. دراصل وہ شخص ہم کہتا ہے جو دوسرے کی خاطر خود کو مٹا دیتا ہے. ہم تو وہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتا، ہم کہتا ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم دونوں یا ہم بیسیوں یا ہم کروڑوں کے درمیان فاصلہ بن سکے. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کا فاصلہ بنا. اصل میرے تربیت میں ایک چیز بہت شاید آج تک میرے اندر رہ گئی. میرے والدین کہتے تھے جو مرضی کرو، بدتمیزی مت کرو. اس کی سزا ملتی تھی بدتمیزی کرنے کی، شرارت کی سزا نہیں. اچھا. اور میں نے اپنے ابا سے یہ بات سیکھی کہ بے وقوف اور ذہین کا صرف ایک فرق ہوتا ہے، ذہین شرارت کرتا ہے، بے وقوف بدتمیزی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچے کا یہ احساس بیدار کریں کہ صرف اچھا روزگار اچھا انسان نہیں بناتا، اچھے انسان کو اچھا روزگار بھی مل جاتا ہے. آپ دیکھیے بچوں کو لوگ کیا پڑھاتے ہیں آج کل، جس میں تنخواہ زیادہ مل سکے. جو بچے فرض کیجئے ادب پڑھنا چاہتے ہیں، آرٹس پڑھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں. میں اپنے گھر بھی اور اپنے دوستوں سے بھی کہتی ہوں کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بچہ ایسا ہے جو سوچتا ہے، جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت ذہین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو سوچ لینے دو. اس معاشرے کو ضرورت ہے ان لوگوں کی جو سوچتے ہو. ہم نے سوچنا چھوڑ دیا. ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ سب کہیں نہ کہیں ایک ایک فرد بکھرا ہوا ہے. اگر وہ سب یہاں آ کے کھڑے ہو جائیں تو ہم بہت بڑی طاقت ہے. میں اور آپ تنہائی میں ملتے ہیں تو کیا اچھی باتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں. ابھی مجمع میں کھڑے ہوں گے تو یہ میری اور آپ کی بات کوئی نہیں سمجھے گا. میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ عارفہ آج بھی بہت رومانٹک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو زندگی سے رومانس نہیں کرتا وہ جینے کا حق نہیں ادا کرتا. مولانا روم کا ایک شعر ہے، اس کا ایک شعر ہے، ترجمہ کر دیتی ہوں، فارسی میں نہیں پڑھتی. جس کسی پرانی جگہ پر ہمیں دوبارہ سے آباد کرنا ہو، خود کو تعمیر کرنے ہو، پھلنا پھولنا ہو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پہلے والی بنیاد ہے اس کو سرے سے مٹا دیا جائے. ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو پکڑے جکڑے بیٹھے. تو کاسمیٹکس پہ بہت راضی رہتے ہیں. وہ کہتا ہے اول بنیاد را برباد کو نا، کہ پہلے اس بنیاد صحیح ہوگی تو پھر غم نہیں رہے گا، پھر غم نہیں رہے گا، دیوار سیدھی کھڑی ہو جائے گی. بڑی اچھی کہانی ہے مولانا روم کی ایک، کہ کسی نے کہا کہ میں کیا کروں، میں خدا کو دیکھنے ملنے اس کو محسوس بہت جی چاہتا ہے. اور خدا کا جواب یہ تھا کہ جب تم اپنے گرم بستر میں چین کی نیند سو رہے تھے اور سردیوں کی اس رات میں ایک بھیگتے ہوئے شخص نے تمہارے دروازے پہ دستک دی تھی، وہ تو میں تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے، آسان ترین طریقہ ہے بزدل آدمی کا اپنے آپ کو بچا لینے کا کہ اپنی غلطیوں کو جمع کر کے دوسروں کے دامن میں ڈالا ہے. حوصلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی، پتہ چل گیا کہ غلطی ہوئی تھی تو غلطی درست کر لیجئے. جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس سے جا کے بہت نیک نیتی سے معافی مانگ لیجئے. میں نے ابھی تک ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں جن سے آپ نے نیک نیتی سے معافی مانگی ہو اور انہوں نے آپ کو گلے نہ لگا لیا ہو.
جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا. لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں, میں اچھے لوگوں سے ڈرتی ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں. علم والوں سے ڈر لگتا ہے, صبر والوں سے ڈر لگتا ہے, ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے, سخاوت سے ڈر لگتا ہے, محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کریں وہاں ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ثابت قدم رہیے گا. اور یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے. بے یقینی کے عالم میں زندہ رہنے والے لمحے گنواتے ہیں اور سکے گنتے ہیں. یقین میں رہنے والے لوگ سکے گنواتے ہیں اور ایک معاشرے کی خودی کو پروان چڑھاتے ہیں. مزے کی چیز یہ ہے کہ نفرت خوف سکھاتی ہے اور محبت احترام. بالکل آپ جھجکتے ہیں ہاں مگر محبت میں احترام ہوتا ہے اور نفرت خوف سکھاتی ہے. ہم نے عجب سودا کیا. اور آپ دیکھیے کہ جو ہمیں سرمایہ میسر ہے وہ ادب کا ہے یا تاریخ کا ہے یا عام لوگوں کی زندگی کا ہے. بڑے بڑے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں, لیکن اس وقت تک ہم اچھے نہیں ہوں گے جب تک ہم عام معمولی زبان استعمال کرتی ہوں انتہائی محبت میں. جب کوئی میرے سامنے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, غصہ کر رہا ہوتا ہے, اپنی ٹھائیں پٹاس جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں, وہ دکھا رہا ہوتا ہے, میں اپنے آپ سے اندر مسلسل ایک بات کہتی رہتی ہوں, پچکارتی رہتی ہوں خود کو. میں کہتی ہوں عارفہ میری جان, نہیں نہیں میری جان, یہ شخص تمہیں اپنی سطح پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم اس کی سطح پر اتر آئیں تو یہ جیت گیا. اس کو جیتنے نہیں گیا, اس کو جیتنے نہیں گیا. مجھے زندگی سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی اتنا بڑا عطیہ ہے پروردگار کا, اتنی نعمتیں ہیں میرے ارد گرد کہ اگر میں نے ان میں سے کسی کو بھی چھوئے بغیر یہاں سے خدا حافظ کہہ دیا تو یہ نیک نیتی نہیں ہوگی. چیز جو اللہ کا کرم مجھ پر ہے, مجھے آج تک حسد نہیں ہوا. مجھے دوسروں کی زندگی میں اگر وہ اجازت دیں تو ان کی خوشی میں شریک ہو کے بھی بہت لطف آتا ہے اور ان کے دکھ اور غم میں بھی شامل ہو کے یوں اچھا لگتا ہے کہ اس طرح مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک مہلت مل جاتی ہے. جو ملا ہے مجھے تو اسی کی حیرت میں آج تک حیران کیے رکھا ہے, تو جو نہیں ملا اس کی شکایت کیسے ہوتی ہے. میرے والد کہتے تھے کہ کچھ بنو یا نہ بنو مگر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا. میری ماں ہمیشہ کہتی کہ شکایت کرنا تمیزدار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. آپ بہت سے زاویے بدل سکتے ہیں. لوگوں کو اگر آپ ان کا اعتبار دے دیں, ان کی عزت نفس پر ان کا اعتماد انہیں دے دیں, آپ یقین مانیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. چند روز اور میری جان, فقط چند ہی روز, ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم. اور کچھ دیر ستم سہ لیں, تڑپ لیں, رو لیں, اپنے اجداد کی میراث سے معذور ہیں ہم. جسم پر قید ہے, جذبات پہ زنجیریں ہیں, فکر محبوس ہے, گفتار پہ تعزیریں ہیں. اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. لیکن اب ظلم کی میعاد کے دن تھوڑے ہیں, ایک ذرا صبر کی فریاد کے دن تھوڑے ہیں. دل کی بے سود تڑپ, جسم کی مایوس پکار, چند روز اور میری جان, فقط چند ہی روز. مجھے زندگی سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی اتنا بڑا عطیہ ہے پروردگار